اس کو ذرا بتاتا ہے جب اختلاف ہوتا ہے بندے کو کسی نقطے پہ تو وہ وہاں سے ڈویژن تو ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو مطلب کہ تفرقے میں کیسے مطلب کہ آپ کیسے تفرقہ نہ کریں اختلاف کر دیں، اس کو ذرا بتاتے ہیں۔ مغل صاحب نے کہا کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو تفرقہ تو بذات خود ہی ہو جاتا ہے۔ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جی کہ اختلاف کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کا تفرقہ ہو جائے۔ میں یہاں پہ کہ ہم دن میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی اس طریقے سے کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں، کیا اس سے ہم رائے جدا کر لیتے ہیں؟ اس سے ہم رائے جدا تو نہیں کرتے نا، ہم اپنی جماعتیں نہیں کھڑی کر لیتے کہ یار چونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی یا میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی لہٰذا ہم جماعت علیحدہ کر لیں، اپنی کلٹ فارمیشن کر لیں۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اختلاف علمی ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ بنیادی چند ایک چیزیں میں نے آپ سے کہا نا، ایک تو ہمارا جو ہدایت کا معاملہ ہے میں نے اس پہ عرض کیا، دوبارہ میں اس کو قرآن پڑھتے ہوئے ہم لوگ تو بہت ہمارا چھوٹا لیول ہے نا، ہم تو طالب علم بھی کرانے کے لائق شاید نہیں ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ کو قرآن میں اپنے دائیں بائیں کسی اور کا چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے اپنے آئینے میں، تو سمجھیں کہ آپ کچھ گڑبڑ ہے آپ کے تعلیم میں، کیونکہ آپ کو اپنا ہی چہرہ نظر آنا چاہیے، اپنی خامیاں نظر آنی چاہیے، اپنی کمزوریاں نظر آنی چاہیے۔ تو جیسے ہی قرآن سے آپ ہدایت لے رہے ہیں اور کسی اور کا چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے، کسی اور سے آپ کی انگلی پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کرے، تو پھر بیچ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ پہلی چیز میں نے بنیادی بات آپ کو جو ہمارا لیول ہے، جو ہمارا ہدایت۔ دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی کر سکتا ہے، پیغمبروں کو چھوڑ کے ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی عالم نے یا کسی نے کوئی غلطی کی ہے، وہ ہمیں یہ اختیار نہیں دیتی کہ ہم بےہودہ ہو جائیں اور ہم بدتمیز ہو جائیں، یہ اختیار ہمیں نہیں ملتا۔ انہوں نے ایک علمی غلطی کی ہے، ہمارا اگر علم اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار علم کے بنیادی کچھ آداب بھی سکھائے ہیں۔ اللہ کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا، تم یہ نہ سمجھو کہ تم بہت بڑے ترم خان تمہارے سے بڑے علم والے بیٹھے ہو، ہر ایک علم والے سے اوپر ایک علم والا بیٹھا ہوا۔ تو تم اپنے ادب سے جو تمہارا اپنا خیال ہے اس رائے کو پیش کر دو کہ میری یہ رائے ہے۔ اس میں ان کے اوپر گالیاں بکنا، بےہودگی کرنا، بکواسیات کرنا، لغو اور بےہودہ زبان استعمال کرنا، میڈیا پر سینسیشنلزم تو سمجھ آتی ہے کہ شاید آپ کو ووٹ زیادہ مل جائیں۔ یہ کوئی علمی باتیں نہیں ہیں۔ جب ہو اللہ کے لیے نہیں ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو رہی ہوں، شریعت کے لیے ہو رہی ہوں، تو ادب پہلا کریمہ ہے۔ ادب پہلا کریمہ ہے۔ اہل علم ہے، محنت کی ہوئی ہے اس نے، تو پہلے تو آپ کو ادب کرنا چاہیے، ادب سے اپنا اختلاف کرتے ہیں ٹیچروں کے ساتھ، کئی دفعہ آپ استاد کے ساتھ اختلاف کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں استاد صاحب کی بات یہ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ یہ اس طرح، بڑی اچھی بات ہے۔ تو فرقے تک لے کے جانا، اپنی علیحدہ کلٹ فارمیشن کرنا، اپنی دکان علیحدہ کھولنا، مقصد کچھ اور ہے اس کے پیچھے۔ اس کی نفی فرمائی۔ اختلاف کی کوئی برائی نہیں ہے یار، کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز میں رائے ہوتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ رسول کے قانون پر رکھ کے اس کو دیکھ لو، اس کا طریقہ بتا دیے کہ اختلاف کا طریقہ کیا ہے۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، فرمایا کہ اس کو ریفر کرو اللہ رسول کے پیچھے، حدیث پہ، قرآن پہ ریفر کرو، دیکھ کے اپنے اختلاف کا مسئلہ حل کر لو، فیصلہ حکم اللہ کا قائم ہو جائے گا۔ بجائے سے کہ تم کہو کہ نہیں جی ہم نے رستہ ہی کاٹ لیا، ہم ادھر ہو گئے، فلانے ہو گئے، یہ کافر ہے، یہ فلانا ہے، یہ کافر ہے، یہ تفرقہ، فرمایا کہ یہ تفرقہ جو ہے یہ بینی آپس کی ضد کا اور کسی اور مقصد سے کام ہو رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ سمجھ آنی شروع ہو جائے اور کسی اور کا چہرہ شروع ہو جائے نظر آنا، اس کا گڑبڑ، تو وہ سب جب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی بات۔ امر بالمعروف، میرے صاحب کا سوال یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے خالی اپنا چہرہ نظر آنا چاہیے، کسی اور کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، تو پھر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہاں پہ آتا ہے؟ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا نا جی، ہم بات کر رہے ہیں اپنے فورم کے بارے میں، جتنی ہماری جان ہے، جان تک ہم لوگ پہنچ گئے، ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ہدایت کے لیے۔ ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ ہدایت یافتہ ہونے کا نہیں کر سکتا، ہماری ہر چیز ریلیٹیو ہے، ہم ابھی ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اس ہدایت کرنے میں ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ قیامت تک اس کو قائم رہنا چاہیے، اور مسلمان کو کرنا اس کے اوپر لازم، ایک فرض کی حیثیت ہے یا واجب کی حیثیت ہے امر بالمعروف۔
لیکن امر کو سمجھنا گرامیٹیکلی اور طریقہ کار بڑا ایک لمبا سبجیکٹ ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر سب سے تگڑی کتاب میری نگاہ میں، میرا اپنے اتنی حیثیت نہیں ہے، امام نے قیم کی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کافی موٹی کتاب ہے. میں چھوٹی سی اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا جو عربی جانتے ہیں یہ سیگا کون سا سیگا ہے عربی میں؟ امر کا سیگا. ہمیں ہدایت دے، آرڈر کا سیگا ہے. عربی میں یہ آرڈر کا سیگا ہے. عربی میں یہ آرڈر کا سیگا، امر کا سیگا ہے. جو ہم کہتے ہیں گرامر میں امر کا سیگا، آرڈر کا سیگا. یہ اہدنا جو ہے یہ آرڈر کا سیگا ہے. آپ اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، عاجزی سے گزارش کر رہے ہیں. تو یہی معاملہ امر کا ہے. امر اپنے اوپر سے کسی اور طرح ہوتا ہے، اپنے برابر میں کسی اور طرح ہوتا ہے، اپنے نیچے کسی اور طرح ہوتا ہے. پہلے تو اللہ ہمیں یہ حکمت دے، یہ بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اللہ ہمیں یہ حکمت اور سمجھ دے کہ ہم نے کس جگہ پہ کون سا لیول استعمال کرنا ہے. میں تھوڑی شارٹ کٹ میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سبجیکٹ بہت لمبا ہے. تو امر اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی امر ہے. بڑا بھی غلطی کر سکتا ہے، بڑا بھی دین کے خلاف چل سکتا ہے، آپ کے برابر کا بندہ بھی کر سکتا ہے اور آپ سے چھوٹا بھی کر سکتا ہے. ہم جنرلی کانسیپٹ یہ لیتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھایا اور امر بالمعروف کے خلاف چل رہے. ایسا نہیں. آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اپنی سے بڑی طاقت کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور وہاں بھی ایک طریقہ ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ جاؤ، یہ فرعون نے بڑا سر اٹھایا ہوا ہے، بات ادب سے کرنا، بادشاہ ہے بہت بڑا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ بھی امر بالمعروف ہی کرنے گئے تھے نا، فرمایا کہ بات ادب سے، بادشاہ ہے. تو یہ حکمت بھی کہ دنیاوی جو اللہ تعالیٰ نے نظام ایڈمنسٹریٹو بچھایا ہوا ہے اس کی رسپیکٹ بھی ذہن میں. بڑے کے ساتھ امر بالمعروف کیسے کرنا ہے، برابر والے کے ساتھ امر بالمعروف کیسے کرنا ہے، اور پھر چھوٹے سے امر بالمعروف کیسے کرنا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کا دائرہ اختیار ہے، جن کے بارے میں آپ نے قیامت کے دن جواب دینا ہے، وہاں تک تو آپ کو سختی کی اجازت ہے. آسان ہے، بالکل بالکل. میں جوڑ کے چیزیں جوڑ رہا ہوں. یہ کانسیپٹ بہت وائڈ کانسیپٹ ہے اور اس نے بڑا بیڑا غرق کیا ہمارے مسلم معاشرے کا موجودہ. جو آپ کے زیر اثر ہے وہاں تو سختی کی اجازت ہے. بیٹا ہے، بیٹی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، بیوی ہے، پردہ نہیں کر رہی، امر بالمعروف جس کو آپ امر کہتے ہیں، سختی. درمیان میں ہے حکمت کے ساتھ، اوپر ہے عاجزی کے ساتھ. پھر کس کا کہاں پہ رول ہے. آپ نے کوئی چیز غلط دیکھی ہے، وہ اس نے ایک موقع مارا، جا کے آپ نے اس کو روکنے دو موقع مارے. نہیں، آپ نے 15 پہ کال کرنی ہے، میں فلاں بول رہا ہوں، یہ جھگڑا ہو رہا ہے، میرا نام نمبر نوٹ کر لیں، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. آئیں دیکھ لیں. ایڈمنسٹریشن موجود ہے، حکومت موجود ہے، وہ اپنا رول پلے کرے. نہیں کرے گی تو وہ جواب دے گی. آپ نے تو اس ساری کو حکمت کے ساتھ. تو یہ اللہ میں حکمت اور سمجھ دے اور دے گا انشاءاللہ. یہ قرآن کو پڑھنے سے ہوگا. ہم کتاب لے رہے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، لوگوں کو پکڑنے کے لیے. جب ہماری ہدایت میں یہ ریکوائرمنٹ مکمل ہو جائے گی کہ ہماری ہدایت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ اللہ کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے یا یہ معاشرت کی برائی ہے، جب اللہ ہمیں سمجھ دے دے گا اور حکمت دے دے گا تو اسی حساب سے اپنے آپ کو ایکسیکیوٹ بھی کریں گے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، اور خاص طور ہماری یہ مجلس میں جی کئی مجلسوں میں اتفاق ہوا، ڈفرینٹ جگہوں میں فیصلہ ہماری فیملیز کی آگے پیچھے بہت ساری چلتی ہیں، مطلب یہ مجلسیں چلتی ہیں اپنے طریقے سے جمع. کئی جگہ میں نے دیکھا ہے اس طرح مجلس اکٹھی ہوئی، قرآن کی بات ہے، کوئی ایک صاحب بیچ میں آگے، ان کی داڑھی نہیں تھی، صرف ٹوپی نہیں تھی، پوری مجلس کا منہ جو ہے بگڑ گیا. اور خاص طور بچیوں کے اندر، بچیوں کا لباس آج کل عجیب و غریب قسم کے ہیں، کوئی دوپٹہ پہنتا ہے، کوئی نہیں پہنتا ہے، کسی کی شلواریں بڑی ہیں چھوٹی، وہ کوئی نہ کوئی بڈھی ہوتی ہے پہ جاتی ہے اس کو، تو کتنے آئی ہیں کہتے. تو یہ حکمت کے ساتھ یہ سارے کام کرنے والے کرنے ضروری ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انکار بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خطرناک کام ہے. ہمارا معاشرہ پہنچا یہیں تک ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرے. بہت لازمی چیز ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ بالکل لازمی کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے. اپنے سے اوپر درجے کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے، برابر کے درجے کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے، نیچے والے درجے کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھا گزار کی ہے، ورنہ ہمارے ذہن میں کوئی تھا وہ جو بس ڈنڈا اٹھایا چل ایسا. نائٹ ہوئی تو ہم ڈرے رہے میں آپ نے کہا کہ وہ جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں نا، وہ پورا دور جو ہے، پورا دور جو دور آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم میں سے کافی سارے لوگ اس دور
مجھے باقیوں کو نہیں پتا، میں بہت شرمندہ ہوں اس میں، میں اپنی ذاتی بات کر سکتا ہوں، میں نے بہت نقصان کیا اپنے آپ کو اللہ کا فوجی سمجھ کے، اور ہم استعمال بھی بہت ہوئے، بہت بری طرح استعمال بھی ہوئے، یہی بات ہے۔ یہ قیامت بڑی قریب ہے، تو اگر انڈیویجولی دیکھیں تو ہر بندہ فوت ہوتا جا رہا ہو تو قیامت تو اس کی تو آتی جا رہی ہے، ہر بندہ میرے ساتھ بڑی خوبصورت بات کی کہ جو فوت ہو گیا اسی قیامت شروع ہو گئی، بلکہ اس کو علماء نے لکھا جو پیدا ہو گیا اسی قیامت شروع ہوگی، وہ بلکہ ایک شعر ہے بڑا مشہور، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عالم محشر میں، پیش کر غافر لمحہ لگل کوئی دفتر میں۔ کس میں شعر ہے جی؟ یہ علامہ صاحب کا شعر ہے۔ بھائی تو جو چکروں میں پڑا ہوا تیری قیامت تو شروع ہو چکی، یہی سر اس اسلوب کا پورے خاندان کسی وجہ سے آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ مودہ بینوں کو نہیں، یہ تو اس طرح کا مطلب یہاں پہ یہ کل کے حوالے سے مختلف چیزیں، سوال کا بھی ایگزیکٹ میرے ذہن میں تو میں نہیں جواب دے سکتا کہ کب ان سے سوال کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ سوال کے لیے یہ کانسیپٹ بہت جگہ پہ ہے کہ آپ ان سے سوال کریں گے، آپ ان سے بات کریں گے، میرا خیال ہے کافی جنرل کانسیپٹ ہے، میں ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ اسلوب تو بہت استعمال ہوا ہے۔ جو اجر ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے جو کیا جس طریقے سے بات کر رہے تھے یہ اجر بیت کا سنت وہ بھی ایسے ہے، یہ ہمارا دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیے، یہ ہمارے تفاصیلی معاملات ہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کہیں بھی یہ چیز کلیئر نہیں کر رہا۔ میں نے اس پہلے کہا کہ ہماری اپروچ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یار اہل قریش مخاطب ہے کہ تمہاری بڑی عصبیت ہے قبائلی اور اپنے خاندانی، تمہیں بڑا فخر ہے کہ ہماری بڑی ٹائز ہیں آپس میں، اور ہماری دشمنیاں جو ہیں ہمارے خاندان کا بندہ قتل ہو جائے تو ہم 500 سال تک لڑتے رہتے ہیں، تو میں بھی تھوڑے خاندان کا ہی ہوں، میں تو وہی اچھائی تم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اس اوپر تو نہیں کر رہا۔ جس اچھائی کو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، تو اب کہ میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں قریش میں سے نہیں ہوں، میرے ساتھ کیوں ہے رویہ نہیں ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور یہی حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے، یہی تفسیر حضرت ابن عباس کی ہے کہ قریش جو اپنے بڑا فخر کرتے تھے اپنی قبائلی عصبیت کا اور خاندان کا، اس کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ یہ بھائی میرے ساتھ یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ ذل قربا کی آگے ایکسپلینیشن تفسیری کسی ایک جماعت نے کی ہے، رسولت اور جماعت کی میں سامنے رکھتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل قربا میں ان کے اہل بیت بھی آتے ہیں اور صحابہ کرام کی ذات بھی آتی ہے، یہ تفسیری چیزیں ہیں، قرآن نہیں یہ کہہ رہا۔ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ اہل قریش سے کر رہا ہے کہ تم اہل قریش تم سے اتنی طلبہ نہیں، باقی تفصیلی روایات ہیں وہ آپ کا اختیار ہے، کسی کو اپیل کرتی ہے مان لیں، نہیں اپیل کرتی مت مانے، کوئی ایسی چیز۔ جی یہ دیکھا نا کہ یہ انعام صاحب نے بڑی ایک اچھا سوال کیا کہ شرک و بدعت کی بات ہوئی تھی یہاں پہ کہ یہ شرک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جن کو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں، انہیں کوئی نئی شریعت یہ سکھاتے ہیں، یہ کوئی نئی شریعت ان کو بتا رہے ہیں، وہ تو چونکہ اس وقت مشرک تھے، مشرکوں کی بات ہو رہی تھی، وہ تو دین ہی ارادہ بنا رہے تھے، بتوں کے ساتھ گھوم رہے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ جو بدعات ہے وہ بدعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح کر دی کہ ہر نئی چیز جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے دوزخ میں، ہر بدعت آخر میں لے جائے۔ تو یہ جو جن کا حکم، یہ پورا دیکھتے ہیں، پورا کانسیپٹ قرآن کے اندر، پورے کانسیپٹ میں پھیلا ہوا قرآن کے اندر کہ جن کا حکم یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مانتے ہیں، اس کے اگینسٹ مانتے ہیں، اللہ جیسا مانتے ہیں، وہ ان سے بدعتیں کراتے ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان کو سخت ترین عذاب نہیں ملے گا، ان کو تکلیف والا عذاب نہیں ملے گا؟ جس کا قرآن نے اپنی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کے احکامات تو نہیں کام تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے میں سمجھا صرف ان چیزوں سے منع کیا گیا جن کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور نہیں میں نے سوال نہیں سمجھ سکا، کلیئر کرنا پڑے گا سوال اسی نہیں میں سمجھ۔ ایک اس کا
کا ترجمہ کہ وہ جس کا حکم اللہ جھوٹ باندھنا جس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اور آپ کہتے ہو کہ یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یا آپ وہ کرتے ہو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی شریعت پہ جھوٹی چیزیں بنا دیتے ہیں اللہ کی شریعت کے اوپر اور لوگ ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی چیز اس کو بدعت کہہ لے جو بھی آپ کہہ لیں. اللہ کی طرف ایسی بات ایٹریبیوٹ کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کی. تب وہ غلط ہوگا اگر کسی حکم کی یا کام کی اس کے ساتھ کنٹرڈکشن میں آئے تو پھر وہ یا کوئی بھی نیا کام تو کوئی بھی ہم کرتے ہیں جو حکم اس کا دو چیزیں آپ کنفیوز کر رہے ہیں. ایک تو میں خیال آپ کو بدعت کی ڈیفینیشن نہیں کلیئر ہو رہی. میں بڑے آسان اگر لفظوں میں کہوں تو آپ کو بدعت کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہوئی کہ بدعت کیا ہے. بدعت بنیادی طور پہ بدعت کا حکم لگتا ہے دین کے عبادات کے معاملات کے ساتھ. بنیادی طور پہ جو عبادات کے معاملات ہیں اس کے اوپر بدعت کوئی نئی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کی جاتی ہے. وہ چاہے اجتماعی ہو وہ چاہے افرادی ہو. عام جو انتظامی معاملات زندگی کے ہیں ان کے اوپر بدعت کا کوئی تعلق ہے سچ نہیں. ایک اس سے آگے جو بدعت کا تعلق ہے اس بنیادی آگے سے آگے پھر تقویٰ سے تعلق ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایسے صحابی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے انار ہی نہ کھایا ہو کہ مجھے نہیں پتا نہیں پاس انہوں نے کیسے کھایا تھا. پھر اس سے آگے جو ہے وہ تقویٰ کے معاملات ہیں ان کا تعلق اس بدعت کے ساتھ ہے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ تقویٰ کے علیحدہ معاملات ہیں. یہ انتظامی معاملات ہیں ان کا تعلق بدعت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میز پہ کھانا کھاتے تھے یا نیچے بیٹھے کھانا کھاتے تھے. یہ کوئی چیزیں یہ جو ہے نا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ زیادہ ایکسٹریم ویوز ہیں اور یہ معاملات جو ہے نا ان سے زیادہ اہم معاملات اس سے پہلے کے بہت سارے ہیں. تقویٰ کا وہ لیول پہنچتے بڑی دیر کی باتیں ہیں. وہ بہت دیر تک باتیں. لیکن جو پرسنل انٹرنیشنل لا جو کہ جس کو ہم شریعت کہتے ہیں جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو گیا اور ہم پہ ہمارے لیے وہ شریعت بن گیا اس کے اندر کوئی نئی راہ نکالنا جو ہے جس کو آپ کہہ لیں وہ بدعت. باقی یہ جو انتظامی معاملات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کوئی بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پرسنل چوائسز جیسا مرضی کریں. تقویٰ کے ساتھ ساتھ وہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا ہے. انسان یہ بہت زیادہ مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ جنرلی بائی اینڈ لارج بہت سارے جو کلین شیو مسلمان ہیں ان کے اوپر بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جو مسلمان کے ان کا کوئی تعلق نہ بدعت سے ہے نہ کسی چیز کے ساتھ. جو ہے وہ عبادات کے پری ڈومیننٹلی عبادات چاہے افرادی ہوں چاہے معاشرتی چاہے اجتماعی ہوں. جی بالکل جی بالکل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.